مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. تو توجہ سے سنیے، تو مطلب یہ ہے کہ تین موضوع ہیں ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان. اب قادیانیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے اور وہ اپنے ٹریننگ دیتے ہیں اپنے آدمیوں کو کہ جب بھی بحث کرو تو حیات کی سفر کرو، ٹھیک ہے، زندہ یا ہو. کیوں؟ اس کے لیے ان کے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، کچھ حدیثیں بھی ہیں اور آیات ایسی ہیں جس سے عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے. اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی بحث ہو تو عیسیٰ کی حیات پر وفات پر ہو اور اس پر وہ چیلنج دیتے ہیں. یا دوسرے نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بحث ہو تو اجراء نبوت پر نبوت جاری ہے یا بند، اس پر بھی ان کے پاس آئے تھی. یا بنی آدم اما یات جنت الرسول، اے بنی آدم تم میں رسول آتے رہیں گے. یات جنت مطالعہ کثیرہ نور استقبال کا ہے یا نہیں؟ اللہ یستبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا رہتا ہے، چنتا رہے گا رسولوں کو. اس کے لیے اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ یا بیعت ہو وفات مسیح پر اور یا بیعت ہو اجراء نبوت. اب ہم ہماری تشریح جو کہ خاتم النبیین کی ہے ہم قرآن کریم سے ہی ثابت کریں گے، اور ہم 3 آیات پیش کریں گے اور ان کا ترجمہ آپ کے روحانی استاذ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے لیں گے. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس آئیں گے رسول تم ہی میں سے ہوں گے، تم میں سے تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے. یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات سنائیں گے. فمن اتقی واصلح، تو جو بھی تقوی کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا اور نیکی کی روش اختیار کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ نبوت قیامت تک جاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم، کہ اے بنی آدم، اما یاتینکم رسل منکم، کہ تمہارے پاس جب بھی رسول آئیں، اور وہ ضرور آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یاتینکم کا لفظ استعمال کیا ہے جس میں نون ثقیلہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکم، یعنی وہ تمہارے میں سے ہوں گے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اس امت کے لیے نہیں آ سکتے، اور کہ نبوت قیامت تک جاری ہے. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. اب یہ خطاب ہیں سارے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور تمام بنی آدم کو. اور مولوی کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین بنایا گیا اس کا معنی یہ تھا کہ آئندہ کبھی کسی پہلو سے کسی شکل کا کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. اور یہ نفی جنس ہے، کلیتاً کبھی کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ آیت کیا کہتی ہے؟ یا بنی آدمہ، اے آدم کے بیٹو، اما یاتینکم رسول، جب تمہارے پاس رسول آئیں، اور ضرور ایسا ہوگا. اما مشروط ہے، شرط ہے، لیکن یاتینکم نون ثقیلہ ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر تمہارے پاس رسول آئیں اور ضرور ایسا ہوگا، کوئی آئے گا ضرور، منکم تم میں سے ہوں، یقصون علیکم آیاتی میری آیات تم پر تلاوت کریں، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی نقصان سے غمگین ہوں گے. اب اس کے بعد یہ اطاعت رسول کے موضوع پر جو عظیم ترین آیت ہے قرآن کی وہ آ رہی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
یعنی انبیاء کرام اور صدیقین اعظام اور شہداء کرام اور صالحین وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں رفاقت کے لیے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا پھر شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا. وہ جو سورہ فاتحہ کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون لوگ ہیں انعمت علیہم، اس کی تفسیر ہے یہ. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک بیس لائن ہے، صالح مسلمان، نیک نیت مسلمان، دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے، صالح ہے، حکم پر عمل کر رہا ہے، محرمات سے بچا ہوا ہے. اب اوپر اٹھے گا تو ایک اونچا درجہ ہے شہداء کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے صدیقین کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے انبیاء کا. اب انبیاء کا درجہ تو رک جائے گا، اس لیے کہ وہ تو ایک وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں تھی. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس کو یہ 4 درجے مل سکتے ہیں، یعنی نبوت بھی جاری ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس کو یہ 4 درجے مل سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جھوٹ بولا اور کہا کہ اب نبوت نہیں مل سکتی، جبکہ وہ خود ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس کو نبوت بھی مل سکتی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبوت ختم ہو چکی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے النبیین کا ذکر کیوں کیا؟ اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ اب نبوت ختم ہے پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ دوسرے درجے بھی مسلمانوں کو نہیں مل سکتے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب بھی میں تمہیں دوں گا کتاب اپنی اور حکمت. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول، نیا رسول، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. کیونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، ہر نبی جو ہے آئندہ کی پیشن گوئی کر کے گیا ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جب بھی کتاب اور حکمت آئے ایک مصدق رسول آتا ہے. اس کے جواب میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ختم نبوت ملا یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں استثناء ہے، لیکن قرآن کریم میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میثاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا. سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ یہ میثاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے سورہ آل عمران کی تفسیر میں یہ کہا کہ اس آیت میں ختم نبوت کا ذکر ہے، جبکہ اس آیت سے تو اجرائے نبوت ثابت ہوتی ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جب سورہ احزاب کا ذکر کیا تو ان کو ماننا پڑا کہ یہ میثاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک مصدق رسول نے آنا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے لیا تھا انبیاء سے ایک میثاق. یہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، 81 اور 82 نمبر 81 82 آیات ہیں یہ. اس میں ہم نے میثاق لیا تھا، میثاق النبیین، وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، آپ سے بھی لیا تھا اور نوح سے بھی لیا تھا، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَم، اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سب سے ہم نے بڑا گاڑا قول و قرار لیا تھا، میثاق لیا تھا. یہ ذکر ہو چکا ہے سورہ آل عمران میں. حدیثیں بھی ان کے خلاف ہیں، احادیث بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم اس ویڈیو میں بہت ساری احادیث بھی پیش کریں گے اور آپ کی غلط تشریحات کا رد کریں گے. آئیے ہم ایک مولوی صاحب سے سنتے ہیں جو تسلیم کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے موضوع پہ بھی احمدی مسلمان احادیث پیش کرتے ہیں اور دوسروں کو لاجواب کر دیتے ہیں. اب وہ تیسرا سوال کرے گا
پہلا سوال ہے نبی آئے گا، جواب ہے نہیں آئے گا. دوسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، جواب ہے آئیں گے. اب تیسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ جب آئیں گے امتی ہوں گے یا نبی ہوں گے؟ اب یہ تیسرا سوال ہے. ذرا غور کرنا کیسے انسان کو پکڑتے ہیں، کیسے انسان کو پکڑتے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں. اس لیے ذمہ داری علماء کی کہ آپ کو خبردار کرنا. اب بندہ کہتا ہے امتی ہوں گے، وہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ نبی اللہ آئیں گے. وہ کہتے ہیں تم نے کہا تھا امتی، یہاں تو نبی اللہ ہے. مسند احمد کی حدیث کا ہم نے پہلے ذکر کر لیا ہے. پھر صحیح مسلم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو 4 بار نبی اللہ کہا ہے. بلکہ محمد علی مرزا صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو مسیح آئیں گے وہ نبی ہوں گے. اس کے بعد یہ اطاعت رسول کے موضوع پر جو عظیم ترین آیت ہے قرآن کی وہ آ رہی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام اور صدیقین اعظام اور شہداء کرام اور صالحین. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں رفاقت کے لیے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا پھر شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا. وہ جو سورہ فاتحہ کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون لوگ ہیں انعمت علیہم، اس کی تفسیر ہے یہ. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک بیس لائن ہے، صالح مسلمان، نیک نیت مسلمان، دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے، صالح ہے، حکم پر عمل کر رہا ہے، محرمات سے بچا ہوا ہے. اب اوپر اٹھے گا تو ایک اونچا درجہ ہے شہداء کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے صدیقین کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے انبیاء کا. اب انبیاء کا درجہ تو رک جائے گا اس لیے کہ وہ تو ایک وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں تھی. اب انبیاء کا درجہ تو رک جائے گا اس لیے کہ وہ تو ایک وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں تھی. لیکن یہ 2 درجے تو ابھی موجود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اب دیکھیں اس کے بعد مضمون ہی وہی باندھا گیا ہے، وہی سورہ فاتحہ والا مضمون، وہی اس کا نتیجہ. صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. اس لیے آفتاب صاحب آپ نے واقعی خوب پتہ کی بات کی ماشاءاللہ. چودھری ہمارے اشرف صاحب بیچارے بالکل مبہوت بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحیح بات کر دی موقع کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو بھی اطاعت کرے اللہ کی، والرسول، اور اس رسول محمد رسول اللہ کی. الف لام میں الرسول جو ہے کسی رسول کی مراد نہیں، بلکہ یہ رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صراط مستقیم پر چلنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہی لوگ ہوں گے، اب یہی لوگ ہوں گے جن پر اللہ انعام فرمائے گا. مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، لفظاً ترجمہ ہے ان کے ساتھ ہوں گے. میں نے کیوں کہا پھر جن پر انعام فرمائے گا، اس کی آگے میں دلیل دیتا ہوں. مع الذین انعم اللہ علیہم، لفظی پہلے یوں کریں گے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ انعام فرمائے گا. من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیکوکار لوگوں میں سے، صالح لوگوں میں سے. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں یا کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. اب لفظ ما کا ترجمہ ہے ساتھ، مگر قرآن کریم میں جہاں نیک لوگوں کے تعلق میں لفظ ما استعمال ہوتا ہے
वहाँ उनमें से के मानों में इस्तेमाल होता है। अब सारे कुरान करीम का मुताला करके देख लें, जब नेक लोगों के ताल्लुक में लफ्ज़ मा इस्तेमाल हो तो उनमें से शुमार करने के लिए लफ्ज़ मा इस्तेमाल होता है। मसलन तवफ़ना माल तवफ़ना माल अबरार, और माँ की मिसालें निकालें ज़मानी, हमें अबरार के साथ वफ़ात दे। अब इस लफ्ज़ का तर्जमा अगर ये किया जाए कि माँ से मुराद साथ मगर अलग, साथ जिस्मानी क़ुर्ब और वक्त के लिहाज से आपस में एक दूसरे के करीब होना, मगर मर्तबे के लिहाज से शामिल ना होना, ये तर्जमा है जिस पर गैर अहमदी उलमा ज़ोर देते हैं। इस वजह से इसको अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ये नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने कि उनको इनाम याफ्ता बनाएगा, बल्कि ये फरमाया है कि उनको इनाम याफ्ता लोगों के साथ रखेगा। समझ गए? इनाम याफ्ता नहीं होंगे मगर इनाम याफ्ता के साथ रखेगा। और जब ज़्यादा उनसे गुफ्तगू की जाए तो वो कहते हैं हमने ये नहीं कहा कि नहीं होंगे, बस इतना हम कहते हैं कि साथ होंगे बस, जिसका मतलब ये है कि मर्तबे में साथ होंगे बावजूद इसके कि उनको ये नाम ना दिए जाएं। ये उनकी मंतक है आखिरी। इसका इस तर्जमे की कोई भी असल नहीं है, किसी पहलू से भी ये तर्जमा अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। इसके मुख्तलिफ पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। अव्वल ये माँ का तर्जमा। माँ जब किसी नेक ग्रोह के ताल्लुक में नेक लोगों का जिक्र किया जाए तो माँ का माना उनमें से होता है, साथ नहीं होता। अगर साथ करें तो सारा मजमून बिगड़ जाता है। मसलन उस मिसाल में वतवफ़ना माल अबरार, इसका मतलब ये बनेगा कि ए खुदा अबरार यानी नेक लोग जब फौत हो रहे हों तो साथ हमें भी मार देना। अव्वल तो ऐसी अहमकाना बात खुदा तआला की तरफ मंसूब करना ये गुस्ताखी और शरारत है, सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं, शदीद गुस्ताखी है कि अल्लाह ने यह दुआ सिखाई कि जब कोई नेक मर रहा हो तो हमें भी साथ उठा देना, हम भी साथ ही मर जाएं। इसलिए मिनल अबरार मुराद है, मा बमाना मिन। दूसरी बात, उस आयत में अगर माँ का लफ्ज़ साथ के मानों में इस्तेमाल किया जाए तो जो बाद में मजमून आ रहा है वो सारा मजमून बिगड़ जाता है। नबी से लोग एलर्जिक हैं, बड़े सख्त। नबूवत का मर्तबा उम्मत मोहम्मदिया से नोच कर अलग फेंकना चाहते हैं कि किसी तरह कोई दूर का भी इम्कान न रहे कि उम्मत मोहम्मदिया में किसी को नबूवत का लक़ब अता हो जाए। इसलिए लफ्ज़ माँ का तर्जुमे पर इसरार है कि साथ करेंगे, मिन नहीं करेंगे। अगर साथ करेंगे तो इसका ये तर्जुमा बनेगा कि ए खुदा तू, अल्लाह ताला उन लोगों को जो अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत करते हैं उन लोगों के साथ शुमार करेगा जो नबी होंगे मगर नबियों में शुमार नहीं फरमाएगा। उन लोगों के साथ शुमार करेगा जो सिद्दीक होंगे मगर सिद्दीकों में शुमार नहीं करेगा। शुहदा के साथ शुमार करेगा लेकिन शुहदा में से शुमार नहीं करेगा। नेक नहीं समझेगा उनको, नेकों में से यानी नेकों में से शुमार नहीं करेगा लेकिन नेकों के साथ उनको गिन लेगा। अब साथ से क्या मुराद है? मर्तबा और मकाम या उससे वरे, उससे हटकर कोई चीज़ है। अगर मर्तबा और मकाम की बहस हो रही है और अल्लाह ताला फरमाता है जो उनका मर्तबा वो इनका मर्तबा, तो फिर वही तर्जुमा हो जाता है जो जमात अहमदिया करती है। इसलिए लाजिमन इनको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि यहाँ अदना मर्तबे की बहस हो रही है, वो मर्तबा नहीं। उनके साथ इस तरह जैसे कोई काफिला जा रहा हो तो इनको भी साथ ले जाओ। और इस पहलू से ये उम्मत मोहम्मदिया की शान को फिर इतना घटाते हैं कि अपनी दलील को
مضبوط بنانے کی خاطر آیت کے آخری حصے کی طرف متوجہ کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، یہ لوگ سفر کے ساتھی جس طرح ہوتے ہیں اس طرح ساتھیوں کے طور پر کتنے اچھے ساتھی ہیں، مگر تم ان میں سے نہیں ہو. یہ جو مضمون ہے یہ امت محمدیہ کی شان کو بالکل الٹا دیتا ہے اور سب پہلی امتوں سے کمتر دکھاتا ہے، اور یہ جماعت احمدیہ کو کسی قیمت پر منظور نہیں ہے کہ وہ آیت جو امت محمدیہ کی فضیلت کے بیان میں ہو اسے امت محمدیہ کے سب سے کمتر ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جائے. اول یہ کہ پہلے جو انبیاء تھے ان پر آپ غور کریں کہ وہ لوگ جو اللہ کی اور ان انبیاء کی اطاعت کیا کرتے تھے انہیں کیا انعام ملتے تھے. صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب صراط کے ساتھ لگا کے دیکھیں تو انعمت علیہم کا یہ ترجمہ بنے گا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ ملتے تھے. قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس بات سے. تو حضرت محمد رسول اللہ کی جو اطاعت کرے گا اس کو یہ کہتے ہیں کہ اوپر کا انعام تو نہیں ملے گا نبوت والا، نچلے والے مل جائیں گے، لیکن ماں کا سہارا ڈھونڈ کر دراصل نچلے انعاموں سے بھی محروم کر دیتے ہیں اور صرف ساتھ کی بات کرتے ہیں. اور محمد رسول اللہ کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے اس آیت میں گویا کہ آپ کی امت کو پرانے انبیاء اور بزرگوں کے ساتھ رکھنے کا موقع مل جائے گا، اور یہ تمہاری شان ہے کہ خدا نے تم پر اتنا بڑا انعام کیا کہ پہلے لوگوں کے ساتھ رہو گے. حالانکہ ان کی شان ہے جو حضرت محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ شمار ہوں گے، اور یہ مضمون بالکل انہوں نے الٹا دیا ہے. یہاں جس اولائے کا ذکر کا پہلے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، یہ وہی اولائکہ ہیں یعنی محمد رسول اللہ کے غلام جن کا دوبارہ ذکر آیا ہے. وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین جو آپ کی کامل اطاعت کرنے والے ہیں وہ نبیوں میں سے بھی ہوں گے، من النبیین، اور صدیقوں میں سے بھی ہوں گے، اور شہیدوں میں سے بھی ہوں گے، اور صالحین میں سے بھی ہوں گے. اور جن لوگوں کو ان کی رفاقت کی توفیق ملے گی وہ یہ ان کی خوش نصیبی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ کے غلامی میں یہ انعام پانے والے بہت بلند مرتبہ لوگ ہیں. اس مضمون کو بعض احادیث سے بڑی واضح تقویت ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ پر شناسائی بخشی گئی تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اے خدا مجھے بھی ان کی امت میں شامل فرما، ان کی امت کا نبی بنا دے. یہ دعا کی. ہم وہی نبوت اس کی شان دیکھ لیں کہ امت محمدیہ کی نبوت کی اتنی شان ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا مجھے ان کی نبوت کا، ان کی امت کا نبی بنا دے. حدیث میں آتا ہے، یہ نہیں آتا کہ رسول اللہ نے جواب دیا کہ نہیں نبوت بند ہو چکی ہوگی اس وقت تک. فرمایا کہ تو پہلے ہے وہ بعد میں ہوں گے. اور کیا لفظ تھا؟ یہ ہے یہ پہلے اور ادھر تھا، بتائیں. ہاں ٹھیک ہے. پہلا جواب یہ دیا کہ ان کی امت کا نبی انہی میں سے ہوگا. یہ دیکھ لیں کتنا واضح جواب ہے. محمد رسول اللہ کی امت کا نبی باہر سے نہیں آئے گا، وہ انہی میں سے ہوگا. یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ نے یہ عرض کیا کہ اے خدا اچھا نبوت چھوڑ دیتا ہوں، مجھے امتی بنا دے. یہ مرتبہ ہے اس حدیث کی روح سے جو اس مضمون کی تائید کر رہا ہے، یعنی یہ حدیث اس مضمون کی تائید کر رہا ہے جو ہم سمجھے ہیں، جو ہم نے استنباط کیا ہے اس آیت سے، کہ دوسرے انبیاء اپنا فخر سمجھیں گے کہ محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں میں شمار ہوں،
ना कि उम्मत मोहम्मदिया ये फ़ख्र करेगी कि हम नूह के साथियों में से हैं और आदम के साथियों में से हैं और लूत के साथियों में से हैं वगैरह वगैरह। बस ये कतई बात है कि यहाँ उलाए का रफ़ीक़ा से मुराद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी हैं जिनका जिक्र है नबी, सदीक़, शहीद, सौले, और ये जो भी इनके साथ का शरफ हासिल करेगा। क्या ही उम्दा साथ है, क्या ही कैसी ही बड़ी नेमत है जो उनको अता होगी। बस आयात का ऐसा तर्जमा जो महल के बरक्स हो कतन नाजायज़ है, ये महल मदा है। और इसमें एक और बात बड़ी अहम जो काबिल तवज्जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ये ऐलान कर रहा है कि आज के बाद इनाम पाने वाले बस यही होंगे। ये है ऐलान, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। अब सिर्फ इनाम उन लोगों को मिलेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की अतात और अल्लाह की अतात करेंगे। अब दूसरे इनाम के पैमास के जो खुमखाने थे या फैज़ अता करने वाले मकामात थे वो सब बंद हो गए। कोई फैज़ का सरचश्मा बाकी नहीं रहा सवाए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के। अल्लाह और इस रसूल की अतात करोगे तो फैज़ याब होगे, ये ऐलान है। अगर माँ का तर्जमा मिन नहीं किया जाएगा तो मुराद इसका तर्जमा ये करना पड़ेगा कि पहले जो इनाम के चश्मे जारी थे वो हमने बंद कर दिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अतात के नतीजे में अब किसी को वो इनाम नहीं मिलेंगे जो पहले अंबिया की अतात से मिला करते थे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मकाम उनको नसीब होगा कि वो उनके साथ शरीक हो जाएंगे, उनके ग्रोह में उनको रफ़ाकत की सआदत अता कर दी जाएगी। बस इस पहलू से ना नबी होंगे, ना सिद्दीक होंगे, ना शहीद होंगे, ना साले होंगे, बल्कि नबी नबियों के साथ। और अगर नबी को नबियों के साथ करना है तो सबसे पहले तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नबी के साथ होंगे और अल्लाह ये फरमाएगा हसना उलाइका रफ़ीक़ा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक किसी सिद्दीक के साथ शुमार होंगे और अल्लाह कहेगा वाह वाह अबू बकर तुझे तेरी क्या खुशनसीबी है, बल्ले बल्ले अबू बकर कि तुझे पहले किसी नबी के सिद्दीक की बराबरी नसीब हो गई है, मगर पूरी बराबरी नहीं, साथ तुझे रख दिया गया, तेरे लिए यही काफ़ी है। इस मज़मून को आगे चलाएं तो कैसा भयानक मज़मून बनता है। अगर जमात अहमदिया का तर्जमा तस्लीम करें तो बहुत ही खूबसूरत मज़मून बनता है जो आयत ख़ातमुन नबिय्यीन के को समझने में बहुत मदद देता है और एक नया हैरत अंगेज़ माना आयत ख़ातमुन नबिय्यीन का इंसान के सामने उभरता है। आयत ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब ये बनेगा फिर कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर हर दूसरा फैज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ख़त्म कर दिया है और हर फैज़ जो दूसरों का ख़त्म किया वो अपनी ज़ात में जारी फरमा दिया। बस अब दूसरी उम्मतों में नबी भी बंद, सिद्दीक भी बंद, शहीद भी बंद और सालिह भी बंद, और इन चीज़ों को अतात मोहम्मद रसूलुल्लाह से वाबस्ता फरमा दिया गया। यहाँ पहुँच कर ये सवाल उठ सकता है कि कुरान करीम ने बाद दूसरी उम्मतों के अंदर भी नेक लोगों के वजूद को तस्लीम फरमाया है, तो क्या इसका उससे तजाद है? इसका तजाद नहीं है, बल्कि अगर किसी को इस्लाम का पैगाम पहुँचे और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैगाम पहुँचने के बावजूद तस्लीम न करे तो हरगिज़ वो नहीं है जिसका जिक्र कुरान करीम में नेकोकारों में मिलता है। वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह के नज़दीक कोई हुज्जत तमाम नहीं हुई, जिनके ऊपर अल्लाह के नज़दीक पैगाम को इस तरह वाज़े नहीं फरमाया गया कि उनकी सईद फितरत उसे कबूल कर सकती। वो कौन है अल्लाह बेहतर जानता है, मगर हरगिज़ ये मुराद नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में शामिल होने का उनके लिए मौका हो और उससे वो एराज़ कर रहे हों और अल्लाह ताला फरमा रहा हो कि ये नेक और बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको किसी किस्म का कोई गम नहीं। बस इस पहलू से कोई तजाद नहीं है। अब वो शख्स
जो हकीकतन इमाम की तलाश में है उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम मिल जाता है, उसके लिए ये आयत कतई तौर पर बता रही है कि अब इसकी बजाय कोई फैज़ का सरचश्मा बाकी नहीं रहा। अदना नेकियां भी यहीं से मिलेंगी और आला नेकियां भी यहीं से मिलेंगी। अदना मकामात भी यहीं अता होंगे और आला मकामात भी यहीं अता होंगे। इसलिए इस आयत के तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह अबूर होना चाहिए, ताकि जब आप अपने अजीज़ों को या दूसरों को हकीकत ख़ातमियत बताना चाहें, उसका सच्चा इरफान आपको नसीब होना चाहिए। जब तक आप पूरे पहलुओं से इस मज़मून पर हावी ना हो, अपने दोस्तों और अजीज़ों से जिनको आप तबलीग करते हैं उनको आप हकीकत में पूरा पैगाम या सही रंग में पैगाम नहीं दे सकते। बस ये आयत है हसना उलाइका रफ़ीक़ा। मेरा तर्जुमा यही है कि ये लोग यानी मोहम्मद के ग़ुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनमें नबी भी हैं और सिद्दीक़ भी और शुहदा भी और सालिहीन भी, ये क्या ही अच्छे साथी हैं। ये गुलाम अहमद कादियानी ने अपने फितने का आगाज कहां से किया था, ये समझ लीजिए। पहले वो एक मुनाजिर थे, बहुत अच्छे मुनाजिर। गुलाम अहमद कादियानी आर्य समाजियों से मुनाजरे किए, ईसाइयों से मुनाजरे किए, मुनाजरों में फतह हासिल की, मुसलमानों की आंखों का तारा बन गए, महबूब हो गया। उसके बाद इसने एक फितना छोड़ा, एक शोशा छोड़ा। नबूवत और वही तो रहमत है, रहमत कैसे बंद हो सकती है? वही तो इंसानों की हिदायत के लिए है, इंसान खत्म नहीं हुए, वही कैसे खत्म हो जाएगी? देखिए, बज़ाहिर यहां दलील है, इट अपीयर्स कन्विंसिंग, बात समझ में आती है, यहीं से ये हल मिल जाएगा आपको। क्या वजह है कि बड़े बड़े आला तालीम याफ्ता लोग जो हैं उसका शिकार बन गए। दुनिया में एक ही मुसलमान नाम का साइंसदान जो है वो आया है टॉप पर, वो कादियानी। एक ही मुसलमानों का नाम रखने वाला जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग का जो है जज बना है, वो कौन? कादियानी। डॉक्टर्स कादियानी, इंजीनियर्स कादियानी।